سورۃ الاحزاب 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ صدق الله العظيم۔ ومن يقنط منكن لله ورسوله، اور جو تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کا اجر دوہرا کر کے دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو پھر بات میں نزاکت نہ پیدا کر لو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ لالچ کر لے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات کرو دستور کے مطابق۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رہو اپنے گھروں کے اندر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دکھاتی مت پھرو، یا گھر سے باہر کھل کے مت پھرو جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ دکھاتی پھرتے ہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور قائم کر لو نماز کو اور زکوٰۃ ادا کر لو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یقیناً اللہ چاہتے ہیں کہ ہٹا دے تم میں سے گندگی۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر لے خوب پاک کرنے کے ساتھ۔ ماقبل آیات مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا، اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کی فائدے کی چیزیں دے دوں گا اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا۔ اور اگر تمہیں اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ماقبل ایک یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تمہاری شرافت اور بھی زیادہ ہے، عزت اور مقام اور بھی بلند ہے۔ اس بنیاد پر اگر تم سے کہیں پر کوئی غفلت اور کوتاہی ہو گئی تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا، لیکن اطاعت کرو گی اور نیک عمل کرو گی تو اس کا ثواب بھی ڈبل ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہا کریں، اس کی بات مان لیا کریں اور نیک عمل کرتی رہا کرے، تو اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے لیے تم میں سے جو اجرہا مرتین، دوہرا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اطاعت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ آگے اسی اطاعت میں سے ایک چیز سلیقہ گفتگو ہے
نبی کی بیویوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے بات کس طرح کرنی ہے، اور یہ نبی کی بیویوں کے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ان کے واسطے امت کی عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت کو کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن جس زمانے کے اندر نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کی عورتیں جن جن بری خصلتوں کے اندر مبتلا تھیں، شریعت اسلام نے ان تمام بری خصلتوں سے بچانے کے لیے عورت کو مستقل تعلیمات دی۔ ان میں سے ایک بری خصلت خواہ مخواہ اپنی آواز کے اندر نزاکت پیدا کر کے، کشش پیدا کر کے مردوں کو اپنی طرف مائل کر لینا۔ اس لیے اللہ جل شان نے فرمایا، اے نبی کی بیویو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو، آپ نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہو۔ فلا تخضعن ان اتقیتن، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تمہارے دلوں کے اندر تقوی موجود ہوتا۔ تقوی کا اثر یہ چاہیے کہ فلا تخضعن بالقول، پھر بات کے اندر نزاکت پیدا نہ کر لو، نرم گفتگو نہ کر لو کسی کے ساتھ۔ کوئی اجنبی مرد خامخواہ کہیں پر بعض اوقات ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت ہو جاتی ہے، کوئی مرد دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر کے مالک کے ساتھ کوئی بات کریں گے، بعض اوقات مرد گھر میں نہیں ہوتا، عورت اندر سے جواب دے دیتی ہے، تو کہیں پر ضرورت پڑ جائے تو اجنبی مرد کے ساتھ نرم گفتگو اختیار نہیں کرنا، کیونکہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کوئی منافق ہے، اس کو دل کے اندر نفاق رکھتا ہے، کوئی خواہش پرست انسان ہے، وہ خواہشات کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی فاسد مادہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہے، بدمزاج انسان ہے، تو وہ جو بدمزاج اور فاسد انسان کا دل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی لالچ اور بیماری پیدا ہو جائے گی، آپ کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمائیں کہ نزاکت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات نہ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مضبوط بات کرے، دستور کے مطابق شرافت والی زبان استعمال کرے، لیکن مضبوط زبان استعمال کرے، جس کے اندر حیا ہو، پاک دامنی، جس کی وجہ سے عورت کی عفت وہ یا اس کی عصمت متاثر نہ ہو جائے، عصمت دری نہ ہو جائے۔ اس لیے عورتوں کو خطاب کیا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ امکان ہی نہیں تھا کہ اس طرح کر لیتے، لیکن آداب کو سمجھاتے ہوئے تقوی کے اثرات عورت کے اندر یہ چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی نہ رکھے، لچک نہ رکھے، تاکہ پرائے مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ اب جب عام باتوں کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اجنبی مرد کے سامنے نرم گفتگو نہ کرے یا کشش والی گفتگو نہ کرے، تو پھر جو عورتیں مردوں کے سامنے کڑی ہو کے ترنم میں اشعار پڑھتی رہتی ہیں، گانے گاتی رہتی ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ جس کی وجہ سے پرائے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مائلات ممیلات، عورتیں جو کہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی یا خود مائل ہونے والی، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اب وہ مائل کرنا بعض اوقات گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے آج تو موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، خواہ مخواہ اس طرح کی آوازیں بنا لینا، اور یہ صرف عورتوں کے ساتھ بھی خاص نہیں، بلکہ علماء نے مردوں کی آواز کو عورتوں پر کیا کہ کسی مرد کو بھی مرد کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو، جس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔ خواہ مخواہ کوئی مرد اپنی گفتگو کے اندر اس طرح کی نرمی اختیار کرے، اس طرح کے لہجہ اختیار کرے، اس وجہ سے کشش پیدا ہو جائے، اور نہ کوئی عورت کے ساتھ اس طرح گفتگو کرے جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ان ساری باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، شریعت اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عورت ایک سطر ہے، اور اس کی عصمت اور پاک دامنی انتہائی ضروری ہے، ورنہ اسلام کا نزول جس زمانے کے اندر ہو رہا ہے، اس زمانے کے اندر
جو جاہلیت کے رسومات تھے جس کی وجہ سے عورت کی عزت باقی نہیں رہی تھی، ان چیزوں سے شریعت روک رہی ہے۔ ایک چیز ان میں سے اپنے گھروں سے باہر نکلنا۔ اب عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس طریقے پہ نکلنا جس طریقے کی وجہ سے عورت کی عزت تباہ برباد ہو جائے، اس کے دامن پہ داغ آ جائیں، اس طریقے سے نکلنے پر ممانعت آئی ہوئی ہے۔ اور یہ زمانے جاہلیت کے اندر دستور تھا کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی تھی تو وہ بغیر دوپٹوں کے کھلے بال رکھ کے نکلتی تھی۔ عورتوں کا دستور تھا گھروں سے نکلتی تھی اچھی خوشبو لگا کے نکلتی تھی، باوجود کپڑے پہننے کے اس طرح کے کپڑے کے بالکل باریک لباس۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر یہ جو ہم فیشنیبل سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے فیشن والے لوگ اور ہماری آج کی عورتیں ان کو دیکھ کر ان کی دیکھا دیکھی میں اپنے کپڑوں کو تنگ بنا رہی ہیں اور چھوٹے بنا رہی ہیں، اور باوجود کپڑے کے ہوتے ہوئے اب بدن نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری اس زمانے کی باتیں، وہ جو زمانے جاہلیت اولیٰ کی باتیں تھیں، وہ زمانہ اس سے بھی فیشن میں آگے زمانہ تھا، اس لیے شریعت نے اس کو روک لیا۔ اس لیے وہ جاہلیت اولیٰ کا زمانہ تھا اور اب جاہلیت ثانیہ کا زمانہ ہے۔ تو وہ مکہ اور مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے اس گھن کے اندر مبتلا، اس لیے اسلام سے روک رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تمہارا اصل ٹھکانہ گھر کے اندر رہنا، تم گھر کے اندر رہو۔ اس لیے عورت تب محفوظ ہوگی، اس کی عزت تب محفوظ ہوگی جب وہ گھر کے اندر رہے۔ اس لیے اسلام نے تقسیم کار کر دیا، عورت کا کام گھر کے اندر کے امور کو سنبھالنا اور مرد کا کام گھر کے باہر کے امور کو سنبھالنا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ عورت بالکل گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ دینی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل سکتی ہیں، دنیاوی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل سکتی ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا میاں ہے، نہ اس کا ابو ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا بیٹا، اس کے کمانے کے اسباب کوئی نہیں، اور ایک عورت مجبوری کے درجے میں باہر گھر سے جا کے اور وہ پیسہ کما رہی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، وہ کوئی بھی جائز ذریعہ آمدنی اختیار کر رہی ہے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی فساد نہ پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ خود بھی اس کی عزت تباہ برباد اور معاشرے کو بھی تباہی کی طرف لے جائے۔ یعنی باپردہ اچھے انداز میں گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، عزت اور وقار کے ساتھ رہو۔ عورت کی عزت اور وقار گھر کے اندر رہنے میں ہے۔ ہاں اگر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے وَلَا تَبَرَّجْنَا، بن ٹھن کے باہر نہ نکلو، دکھاتی نہ پھرو، کھل کے نہ پھرو باہر معاشرے کے اندر بغیر دوپٹے کے یا تنگ لباس میں یا باریک لباس کے اندر۔ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، زمانے جاہلیت جو پہلی جاہلیت کے زمانے کے اندر عورتیں پھرتی رہتی تھی باہر گھروں سے، اس طرح نہ پھرا کرو۔ اس لیے اسلام نے عورت کے لیے اس چیز کو ممنوع قرار دیا جس کا رنگ نہیں اور بو ہے، جس طرح کہ آج کل کی عورتیں اس طرح کی اسپرے استعمال کرتی ہے، باڈی اسپرے، کہ دور دور تک اس کو خوشبو جا کے اور لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ جاتے ہیں۔ جس چیز کا بو ہے اور رنگ نہیں وہ مردوں کے لیے، اور جس چیز کا رنگ ہے بو نہیں ہے تو وہ عورت کے لیے۔ مثال کے طور پر مہندی استعمال کرتی ہے خوبصورتی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کے ہاتھوں میں فرق کے لیے مہندی کو ذریعہ بنایا کہ عورت مہندی لگا کے اپنے ہاتھوں میں اس کے ساتھ فرق کرے مردوں کے ہاتھوں سے۔ لیکن وہ چیزیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ واقعی، اور یہاں تک کہ یہ تو ضرورت کے واسطے گھر سے باہر نکلنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے لیے نماز کے حوالے سے بیان فرمایا کہ عورت کا ایک بند کوٹری کے اندر نماز پڑھ لینا ایک بڑے کمرے کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور ایک بڑے کمرے کے اندر نماز پڑھنا
اس کے لیے بہتر ہے بنسبت گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے۔ اور گھر کی نماز عورت کے لیے مسجد کی نماز سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر عورت پردہ میں رہتی ہے۔ اس لیے صحابیات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد کے زمانے کے فتنے اور فساد کو دیکھتے تھے، کبھی عورت کو گھر سے باہر مسجد میں نماز جانے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے، اگر کہیں عورت خواہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو میں شوہر کی اجازت لے کر چلی جائے، لیکن وہ جو شوہر کی اجازت لے کر جانا چاہتی ہے تو ان کپڑوں کے اندر چلی جائے جن کپڑوں کے اندر گھر میں کام کرتی پھرتی ہے، جن کپڑوں کے اندر گھر کے برتن دھوتی ہے، جن کپڑوں کے اندر گھر کی جھاڑو دیتی ہے، بن ٹھن کے گھر سے نہ نکلے تاکہ مردوں کا میلان پیدا نہ ہو اس کی طرف۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان جھانک کے رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، یا تو اس عورت کو گمراہ کر لیتا ہے یا اس کے ذریعے اوروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں سے باہر نہ نکلے دکھاتی پھرتی ہوئے، جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں گھروں سے باہر دکھاتی پھرتی ہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کر اور فرمایا زکوٰۃ دیا کرو۔ جس طرح مردوں کے لیے نماز کا حکم ہے تو عورتوں کے لیے بھی نماز کا حکم، جس طرح مردوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم عورتوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا حکم۔ لیکن یہاں عجیب بات بندہ سوچے، اللہ نے عورت کو نماز کا حکم بعد میں دیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا، اور پردے کا حکم پہلے دیا ہوا ہے۔ اس لیے عورت کے اندر بنیادی چیز وہ پردہ ہی ہے۔ اس لیے پردے کے حوالے سے اور گھر کے اندر رہنے کے حوالے سے اللہ جل شانہ عورت کو ان مردوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو مرد میدان جہاد میں باہر دشمن کے سامنے لڑتے رہتے ہیں۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، لیکن اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ تم سے اس گندگی کو ہٹا دیں، چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی گند وہ شرک ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، یا عمل کے اندر کوئی گند ہے، ظاہر کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے ہر گندگی کو اللہ جل شانہ آپ سے مٹانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سب سے بڑا گن انسان کے اندر وہ بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے۔ اللہ بد اخلاقی اور بد کرداری سے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ حاصل ہوگا سب سے پہلی چیز کہ اپنی زبان کے اندر نرم گفتگو، نرم لہجہ نہیں رکھنا، سختی کے ساتھ مضبوط بات کرنا، شرافت کے انداز میں کرنا، اور پھر اس کے بعد پردے کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ بقیہ اعمال نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لینا۔ عورتوں کے لیے دین بڑا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها، کہ عورت جب روزانہ 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، پورے سال میں 1 مہینے کے روزے، اور تیسری چیز واحسنت فرجہا، اپنے دامن پر داغ نہ آنے دے، عزت کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا جنت کے جس دروازے پر چاہے تو یہ عورت داخل ہو جائے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے اس گندگی کو مٹھانا چاہتے ہیں۔ اہل البیت، یہاں پر بات چل رہی ازواج مطہرات کی، تو
تو اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہے، اور اہل بیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ملایا اور ان کے اوپر چادر ڈالے، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس لیے ان باتوں میں اپنے آپس میں اختلاف پیدا کرنا، یہ اہل بیت میں شامل ہے، یہ اہل بیت میں شامل ہے، یہاں اللہ نے واضح طور پر ازواج مطہرات کی بات چل رہی اور اہل بیت کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس لیے اہل بیت گھر والوں کو کہا جائے، گھر والوں میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، گھر والوں میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، تو سارے شامل ہیں اس کے اندر۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور فرمایا اللہ جل شانہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں خوب پاک کرنے کے ساتھ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے نبی کی بیویوں یاد کرتی رہا کرو وہ جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات مبارکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تم اللہ کی آیات اور حضور پاک ان کے احادیث کو خوب یاد کرتی رہا کرو، خود بھی اس کے پابند بن کر عمل بناؤ اور لوگوں تک اس کو پہنچا دو۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ مبارکہ ہے کہ جس نے نبی کے گھر کی زندگی امت تک منتقل کر دی، اور اللہ نے وہ فہم عطا فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو جا کر پردے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سوال کا جواب دیتی رہتی۔ اس لیے 2000 سے کچھ اوپر روایات احادیث یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس میں حضور کے گھر کی ساری زندگی ہے، ایک میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے کون سی تعلیمات اور گھر کے اندر امور سنبھالنے کے حوالے سے عورت کے کام اور عورت کے ساتھ حقوق مرد کے متعلق، اور مرد کے ساتھ جو عورت کے متعلق کا حقوق، یہ ساری چیزیں صحابیات نے حضور پاک کی زندگی کو امت تک نقل کیا ہوا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ جل شانہ باریک بین ہے اور وہ خوب واقف ہے تمام باتوں سے، اس لیے تم خود بھی ان اعمال کا پابند بن کے زندگی گزارنا اور امت کو یہ باتیں پہنچانا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اطاعت کر لے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کر لے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم دیں گے اس کو اس کا اجر دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے عمدہ روزی۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح کوئی عورت، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو پھر بات میں نزاکت نہ پیدا کرنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ پس لالچ کرے وہ شخص جس کے دل کے اندر بیماری ہو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کہہ دیا کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دکھاتی مت پھرو زمانے جاہلیت پہلے والے کی دکھاوے کی طرح، دکھاتے پھرنے والے کی طرح، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر لیا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یقیناً اللہ چاہتے تاکہ تم سے ہٹا دے گندگی کو، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر لے خوب پاک کرنے کے ساتھ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرتی رہو وہ جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور دانائی کی باتوں میں سے یعنی حدیث، ان اللہ کان لطیفا خبیرا،
لیکن اللہ جل شانہ خوب باریک بین اور واقف خبردار ہے۔